وَقَضَى رَبُّكَ، اے ہمارے نبی آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا۔ قضا کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، لیکن یہاں قضا کا مطلب ہے حکم دینا۔ جی، قضا کا مطلب ہے حکم دینا۔ گویا آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، وہ بات آپ کو ماننی ہی ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی کی ہی عبادت کرو۔ ایک، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے اپنی توحید عبادت کے بعد متصلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کی توحید عبادت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے درمیان ریلیشن، ربط اور تعلق کیا ہے؟ ارے بھئی ایک چیز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، دونوں چیزوں میں کوئی نہ کوئی ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، مان بات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو اللہ کی توحید اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی اللہ ہے۔ آپ سے پوچھا جائے آپ کو کس نے پیدا کیا، تو آپ تو کہیں گے مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا، ان کو کس نے پیدا کیا، تو کہتے تھے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ تو انسان کے وجود کا، اس کی پیدائش کا سبب حقیقی اللہ اور سبب ظاہری ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے ہی کہیں لا کر کے رکھ نہیں دیتا کہ بھئی یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، بلکہ انسانوں کی پیدائش کا ذریعہ ماں کو بناتا ہے، جس میں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے۔ تو ربط یہ ہے کہ اللہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ہے اور ماں باپ انسان کے وجود اور اس کی پیدائش کے سبب ظاہری ہے۔ لہذا ان دونوں کے درمیان سبب حقیقی اور سبب ظاہری کا ریلیشن ہوتا ہے۔ اب جب سبب حقیقی اللہ ہے تو وہی عبادت کے لائق ٹھہرا، اور سبب ظاہری ماں باپ ہیں، تو انسانوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ماں باپ ہیں۔ یہ دونوں میں گہرا ربط ہے۔ دوسرا تعلق، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو برے کاموں سے روکتا رہتا ہے اور بھلے کاموں کا حکم دیتا رہتا ہے۔ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچے کو غلط راہوں پر نہیں ڈالتے، انہیں برائی سے روکتے ہیں، بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دوسرا ربط ہے کہ جس طرح اللہ اپنے بندوں کو برے راستے پر جانے سے روکتا ہے، سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیتا ہے، ایسے ہی ماں باپ اپنے بچوں کو سیدھی راہ پر چلنے کا حکم دیتے ہیں اور بری راہوں سے روکتے ہیں۔ یہ دوسرا تعلق۔ تیسرا تعلق، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے اوپر انعامات اور احسانات کی بارشیں کرتا ہے، لیکن اس کا عوض نہیں مانگتا۔ ایسے ہی ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیتے ہیں، عوض نہیں مانگتے۔ یہ تیسرا تعلق۔ چوتھا تعلق،
جس طرح اللہ احسانات کرنے پر انعامات کرنے کے بعد اکتاتا نہیں ہے، ایسے ہی زندگی بھر ماں باپ اپنے بچوں پر احسانات کرتے رہتے اور اکتاتے نہیں. یہ ایک اور تعلق ہے. اور ایک اور تعلق جوڑ لے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. ایک باریک نکتہ کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، جز ہوتا ہے، جسم کا جز ہوتا ہے. اچھا، صرف کسی جز سے انسان نہیں بنتا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اور چیز بھی آتی ہے جس کو من امر رب، اللہ کے امر میں سے ایک چیز آتی ہے جس کو روح کہا جاتا ہے. تو دیکھو، ایک چیز اللہ کی طرف سے آئی اور جسم کا ایک جز ہے بچہ. اس طریقے سے ایک تعلق یہ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. ایک بڑا پیارا نکتہ اللہ اکبر، حضرت لقمان ہے، اپنے بچے کو بتا رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کر نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. شیخ غالباً اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. یہ ظلم عظیم ہے، جرم عظیم. کہا کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. دیکھو مان بات کہا جا رہا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی. آپ جانتے ہیں یہاں کلام غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا ہے. میرا خیال ہے بلاغت کی اصطلاح میں اس کو التفات کہتے ہیں. اور جیسے کہا جائے کہ بھئی وہ کر رہا تھا، یہ ہے غیبت. وہ ایسا کیوں کرت رہا، ایسا میں ایسا کر رہا ہوں. اب دیکھو، وہ کر رہا تھا، میں نے یہ کہا، تو یہ کلام جو ہے یہ غیبت سے خطاب کی طرف، غیبت سے تکلم کی طرف پھر گیا. کبھی غیبت سے خطاب کی طرف پھرتا ہے، کبھی تکلم یا تکلم کی طرف. کیا لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد کلام تکلم کی طرف پھرا. ہم نے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اے میرے بندے لقمان، تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں اب تیرا حق خود بیان کرتا ہوں تیرے بیٹے سے. یہ نکتہ ہے. کیا خطاب؟ یہ کلام کا غیبت سی تکلم کی طرف پھرنے کا کہ اے میرے بندے لقمان، تو نے میرا سب سے بڑا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو اب میں تیرے بیٹے سے تیرا حق بیان کرتا ہوں کہ تیرے بیٹے کے اوپر تیرا حق کیا ہے، اور وصیت کرتا ہوں کہ تیرا بیٹا اور سارے کے سارے بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے. چلیے ایک نکتہ، بلکہ عجیبہ نکتہ عجیبہ آپ کے سامنے پیش کروں. پہلے وہ آیت لے لیں. یہ آیت سورہ لقمان کی تھی اور پہلی والی آیت سورہ بنی اسرائیل کی تھی. اب میں جو آیت پڑھنے جا رہا ہوں وہ سورہ احقاف کی. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. کیا بات ہے. 3 جملے لائے گئے. پہلے کہا گیا کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. کیوں؟ اس آیت کریمہ میں غور کریں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی آیت کریمہ میں حسن سلوک کرنے کی عقلی دلیل بھی دے دی کہ کیوں حسن سلوک کیا جائے. ارے بھائی کوئی حکم دیا جائے ایسا کرنا
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا کہ ابا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب نے کیا کہا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، اے میرے بچے اپنا یہ خواب تو اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا. بھائیوں سے بیان مت کرنا. اب چھوٹوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کام سے انہیں منع کرو تو وہ پریشان رہتے کہ بھئی بڑوں نے یہ کام کرنے سے ہمیں کیوں روکا ہے. ایک خلجان رہتا ان کے ذہن میں. تو حکم یہ دیا گیا بڑوں کو کہ اگر چھوٹوں کو کسی بات سے روکتے ہو تو روکنے کی دلیل دے دو، تاکہ بچے کے ذہن میں جو اضطراب اور خلجان پیدا ہو رہا ہے یا پیدا ہونے کا خدشہ ہے وہ دور ہو جائے. فوراً حضرت یعقوب نے ممانعت، ممنوع کی دلیل، ممنوع کہ بیٹے یہ خواب کسی سے بیان مت کرنا، اپنے بھائیوں سے خاص طور پر. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تیرے خلاف وہ سازش کرنے لگیں گے. یہ دیکھیں. اور ایک باپ کیسا ہوتا ہے؟ یا تو بھائی بھائی سے لڑوا رہا ہے. یہاں باپ نے کیا کیا؟ منع تو کیا کہ اے میرے بچے بھائیوں سے خواب بیان مت کرنا، وہ تیرے خلاف سازش کریں گے. اب ایک بات ذہن میں آئے گی بچے کے، کیا بھائی میرے دشمن ہیں؟ کہیں دل میں نفرت نہ پیدا ہو جائے بھائیوں کے تعلق سے. تو دلیل تو دی، لیکن معاملہ سارا شیطان کے اوپر ڈال دیا گیا. شیطان للانسان عدو مبین کہنے کا یہ مطلب ہوا تاکہ ایک بھائی کا دل بھائیوں کے تعلق سے خراب نہ. کیا کتاب ہے، سبحان اللہ. اس کتاب کا چسکا جس کو لگ جائے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چسکا لگا ہوا ہے ان کو، اس کتاب سے جس کو انسیت ہو جائے وہ پریشان رہتا ہے کہ اس کے بعد آخر یہ بات کیوں کہی گئی، اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا، اس کے بعد یہ کیوں کہا گیا. ایک نکتہ اور بتاؤں، بڑا عجیب و غریب ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. کیا انداز بیان ہے. دنیا کا کوئی ادب ایسی بات نہیں کہہ سکتا اور نہ یہ اسٹائل ڈیلیورنگ پیش کر سکتا ہے. کہا گیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے کہ ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، تو یہ لوگ بولتے کیا ہم اس طرح ایمان لے آئے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے. دیکھو ان لوگوں نے صحابہ کرام کو بے وقوف کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الا انہم ہم السفہاء. بے وقوف میرے نبی کے صحابہ نہیں، بے وقوف یہ لوگ ہیں. نکتہ کیا معلوم ہے؟ صحابہ پر سب و شتم جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سب و شتم کرے تو جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے. مسلمان دفاع کریں اس کا، صحابہ کرام کو دفاع کریں، اس لیے کہ اللہ نے دفاع کیا. اور دفاع کیسا ہو؟ اس کی زبان میں نہیں بلکہ اس سے زیادہ شدید زبان میں. انہوں نے کہا ارے جیسا بیوقوف لوگ ایمان لائے. جواب دیا گیا الا، سنو، ایک تاکید، ان دوسری تاکید، اور ہم کے بعد ہم یہ تیسری تاکید، اور صفحاء پر الف لام داخل ہے، معرفہ ہے، یہ چوتھی تاکید. یہ گویا صحابہ کرام کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے تو دفاع بہت ہی سخت ہونا چاہیے، مسکت دفاع ہونا چاہیے. اور کلام دیکھیے کیسا ہے. صرف بے وقوف نہیں کہا گیا کہ یہ جاہل ہے، بلکہ یہ کہا گیا وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، انہیں علم بھی نہیں ہے. یہ تو جاہل ہیں ہی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. کیا کلام، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ گفتگو اسٹائل دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کہا گیا کتنا سخت جواب ہے کہ یہ تو جاہل ہیں، یہ ہے وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ان کو معلوم نہیں کہ ہم جہالت کیا کر رہے ہیں. یہ اپنی جہالت سے جاہل تو ہے ہی، یہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے. یہ جواب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسکت جواب. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی ہے. وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا، ویسا ایمان لاؤ. عقیدے کا مسئلہ یہ نکلا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام جیسا ہو، ویسا ایمان ہونا چاہیے. آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. پتہ یہ چلا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو صحابہ کرام جیسا ہو. ان کے علاوہ اگر کوئی ایمان پیش کرتا ہے، فلاں ملا کی، فلاں مولوی کی، فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں، کسی کا ایمان معتبر نہیں. گویا صحابہ کرام کے ایمان کو ہدایت کا معیار مطلق قرار دیا گیا کہ یہی ایمان ہمیں مطلوب ہے. کیا بات ہے، کیا گفتگو کا انداز اللہ کا. اچھا اب دیکھیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ حسن سلوک کے حکم کی دلیل بھی فراہم کی ہے۔ کیا حسن سلوک کیوں کرو؟ اب دل سے اپیل کی جا رہی ہے، ڈائریکٹ دل کو ٹچ کرتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے نہیں بلکہ ایک عربی اسکالر کے ناطے میں یہ کہتا ہوں کہ اس طریقے کا کلام کوئی انسان نہیں۔ اور ہمارا نبی تو امی تھا، ہمارے نبی امی تھے، ایسا کلام کیسے؟ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ دلیل دی گئی، حملتہ امہ کرہا۔ حملہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اٹھانا۔ کتنے مہینے اٹھائے ہیں اس نے؟ تقریباً 9 مہینے۔ میں ایک بات بولتا ہوں، آپ خالی پاؤ بھر کی چیز، پاؤ بھر کیا، آدھے پاؤ کی چیز، یہ ایسے ہاتھ میں لے کر کے ایک ہی پوزیشن میں اسے رکھے رکھیے، آپ 10 منٹ، 15 منٹ، 25 منٹ، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے بعد ہاتھوں میں جان نہیں رہ جائے گی، ایک پوزیشن میں رکھے رکھے۔ پاؤ بھر کی چیز آپ اپنے ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں 1 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے، ہاتھ شل ہو جائے گا۔ 9 مہینے تک بچے کو ایک ہی پوزیشن میں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے۔ یہ دلیل فراہم کی گئی کہ تم تو پاؤ بھر کی چیز کو اپنے ہاتھ میں ایک ہی پوزیشن میں 1 گھنٹہ نہیں رکھ سکتے، 9 مہینے رکھتی ہے۔ یہ پہلا ہاتھ ہوا، یہ پہلی دلیل ہے۔ یہ حملت، اٹھانا، اٹھانا، یہ اٹھانا ہے، اور تھک جاتی ہے وہ، کرہ دیکھے، کرہ ہے، تھک جاتی ہے۔ اچھا آپ سے کوئی کہہ دے 1 گھنٹہ تک ایسے رکھے رکھیے ایک ہاتھ کو، اچھا بتائیے آپ 1 گھنٹے تک ایسے رکھے رہیں گے خوشی سے یا ناخوشی سے؟ ناخوشی سے۔ لیکن یہ 9 مہینے تک ایک ہی پوزیشن میں رکھتی ہے، تھک تھک کر کے، خوشی سے رکھتی ہے، اللہ محبت کرتے ہوئے رکھتی ہے۔ تو ایک دلیل کے اندر 2 دلیلیں آ گئی۔ اچھا آپ دوسری دلیل کی طرف پڑھیے، آپ بن گئے پورے کے پورے پیٹ میں ایک ہی پوزیشن میں، کتنا بڑا احسان ہے اللہ۔ خالی یہ دلیل اتنی اپیلنگ ہے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے اللہ اکبر، قرآن کے انداز بیان کو دیکھو تو دیکھو بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے میرے دیکھ، آپ دیکھ لیجیے۔ اللہ، یہ ایسی کتاب ہے۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس کتاب کو تو تم نے چھوڑ رکھا ہے جو دلوں کی دنیا کے اندر ہلچل مچا دے، ہلچل مچا دیتی۔ تو ایک دلیل کہ بھئی ایک پوزیشن میں 9 مہینے تک رکھا ہے، تم تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے پاؤ بھر کی چیز، اور کتنے پاؤنڈ کا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ تولتے ہیں بعد میں، یہ لڑکا اتنے پاؤنڈ کا ہوا وغیرہ۔ اچھا دوسری چیز جو کرتی ہے وہ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، جب پیدا کرتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ موت و حیات کی کشمکش میں رہتی، بعض عورتیں مر جاتی ہیں، بعض عورتیں مر جاتی ہیں، یہاں تک کہ بچے کو پیٹ چاک کر کے نکالنا پڑتا ہے کہ بچہ بچ جائے، بچہ بچ جائے۔ ماں تو کبھی کبھی کہتی ہے میں بچوں یا نہ بچوں، میرا بچہ بچ جانا چاہیے، مجھے اپنی جان کی فکر نہیں۔ کیا ہستی ہوتی ہے اللہ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور وہاں بھی اس کی پیشانی پہ شکن نہیں آتی، وہی لفظ دوہرایا گیا کرہا کا، تھک جاتی ہے، لیکن اس کی جبین کے اوپر شکن نہیں آتی۔ پیدائش کا معاملہ، کہا ہم نے ایک دفعہ کہ بھئی یار عورتیں، ارے کہا ایک دفعہ 1-2 بچہ پیدا کر کے دکھاؤ تو پتہ چلے۔ اور سچمچ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے۔ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، پیدائش کے وقت عورت موت و حیات کی کشمکش میں ہوتی ہے، مر جاتی ہے۔ یہ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل فراہم کی گئی، وَحَمْلُهُ 30 شَهْرًا، 2 سال مسلسل دودھ پلاؤ۔ مفسر قرآن مولانا عبد القیوم صاحب رحمہ اللہ وہ کہا کرتے تھے 1 پوکھرا دودھ پلائے دی تھی۔ کتنا؟ 1 پوکھرا دودھ پلائے دی تھی 2 سال میں۔ اب 1 پوکھرا دودھ تو پی گئے ہو، جو ان کو خون ہوئے ہیں تمہارے بدن کے ریشے ریشے کے اندر، تو اس کا احسان گھسا ہوا ہے۔ تمہاری ہمت ہے اس سامنے کھڑے ہو سکو، لہذا سر اٹھا کر کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، حکم دیا گیا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. جناح مانے بازو. سمجھاؤں بلاغت کا قاعدہ سمجھاؤں آپ کو؟ آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. پرندہ جو ہوتا ہے نا پرندہ, یہاں ایک تو چیل بیٹھی ہے یا کبوتر بیٹھی ہے یا کونو پرندہ بیٹھا ہے, جب وہ اڑت ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایسے اپن ڈکھنا پھیلا لیتا, پر پھیلا لیتا ہے تو پر پھیلا کر اڑتا ہے. گویا پر پھیلانا یہ علو سے کنایا ہے, علو سے کنایا ہے. پر پھیلا لے تو گردن اکڑ گئی, اڑ گیا, اور جب اترتا ہے تو ایسے پرا سمیٹ لیتے. تو گویا پر سمیٹنا یہ پستی سے کنایا ہے, خف یہ پستی سے کنایا ہے. تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یعنی ماں باپ کے سامنے تم اکڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے, کھڑے ہو تو سر جھکا کر کھڑے ہو, ادب اور وقار کے ساتھ. یہ تمہاری اوقات ہے, اس لیے کہ اس کی قربانیوں کے سامنے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اٹھا کر کے کھڑے ہو, اکڑ کر کے کھڑے ہو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور رحمہ لا کر کے اور مل لا کر کے تو آپ نہیں سمجھ سکتے, چھوڑیے اس کو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. تو ہم وہ تیسرے نقطے پر تھے کہ ایک پوکھرا دودھ پیا دیتی, 9 مہینے پیٹ میں تقریباً رکھتی ہے, خوشی خوشی, تکلیف اٹھا اٹھا, پیدائش کے وقت موت و حیات کی کشمکش کی خوشی خوشی تمہیں جنتی ہے. پیدا ہونے کے بعد 2 سال تک دودھ پلاتی رہتی ہے, پوکھرا دودھ پی جاتا. تمہارے بدن کے ریشے ریشے میں تو اس کا احسان گھسا ہوا ہے, تمہاری اوقات ہے, تم اس کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو. حکم دیا گیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تو یہ 3 سٹیپس ہیں, اسی وجہ سے 3 مقام 3 مرتبہ زیادہ ہے باپ سے ماں کا. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم ابوك. رواه البخاری فی کتاب الادب. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الادب کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں, یور مدر. کہا کہ پھر اس کے بعد دین, کہا یور مدر, دین یور مدر, 3 مرتبہ, پھر دین, پھر ثم ابوک یور فادر, تمہارا باپ. دیکھیں آپ 3 مرتبہ آپ نے ماں کا لفظ فرمایا. ایک نقطہ یہاں اور سمجھ لیا جائے, وہ فرق میں ماں سے محبت آپ کریں گے, ماں کے سامنے آپ باادب رہیں گے, ماں کے سامنے اگر بات کریں گے تو ان دا ایکسلنٹ مینر, ان ڈیسنٹ مینر. آپ کا مینر گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے. اتنی بڑی ہستی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے. اگر ماں مشرکہ ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ماں باپ کے حق سے بڑھا ہوا ہے. جہاں ماں کا حق باپ کا حق ٹکرا جائے, ماں باپ کے حق کو نظر انداز کر دیا جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو سینے سے لگا دیا جائے. یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا تقاضا ہے کہ مومن سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. تو 3 حالتیں وہ بیان کی گئی, لہذا 3 رتبہ تو یوں بڑھ گیا ماں کا. اب ایک حدیث اور مقام پر جان لیں, اس کے بعد پھر آیات کی طرف مڑتے ہیں. حدیث اس طرح وان معاویہ بن جاہمۃ السلمی ان جاہمۃ جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک فقال هل لك من ام قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت رجلي. رواه النسائی فی کتاب الجہاد. جہاد کے نام سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے یہ عجیب و غریب قسم کا جہاد ہے.
حضرت معاویہ ابن جاہمہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جاہمہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات بولنی ہے. کہا کہ بولو. کہا کہ میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں. کہا کہ اچھا تو؟ کہا کہ میں مشورہ لینے کے لیے آیا ہوں. اچھا. وہ کہا جیتو کا استشیرو، میں مشورہ لینے کے لیے جاؤں کہ نہ جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حل لک من دیکھو باپ نہیں کہا، ماں ہے. سب سے پہلے ماں کا تذکرہ. اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں کا مقام باپ کے مقام سے بڑا ہوا ہے. باپ نے حل لک من اب نہیں کہا، حل لک من ماں ہے کرنام ہاں ہے. قال فلزمھا، تو اس سے چمٹ جا. چمٹ جا لازم اپنے ملزوم سے جدا نہیں ہوتا. اس کو کیسے سمجھاؤں؟ جیسے یہ سورج ہے، روشنی ہے، تو سورج سے روشنی جدا نہیں ہوتی، تو سورج ملزوم ہے اور روشنی لازم ہے. سورج جہاں جہاں رہے گا روشنی لزوم کے ساتھ رہے گی، اس سے جدا نہیں ہوگی. تو وہی لفظ استعمال فرمایا گیا فلزمھا، چمٹ جا. جیسے روشنی جو لازم ہے اپنے ملزوم سورج سے کبھی جدا نہیں ہوتی، ایسے اے میرے بندے جس ماں کا تو بیٹا ہے ایسے ہی مت ماں کو چھوڑنا جیسے روشنی ماں کو، جیسے روشنی سورج کو نہیں چھوڑتی ہے. اور جنت چاہیے تو لزوم ہی میں جنت ہے. قال فلزمھا، لزوم اختیار کر لے، ماں سے اس طرح چمٹ جا جیسے روشنی چمٹی ہوئی ہے. جہاں سورج وہاں روشنی، جہاں ماں وہاں بیٹا. تو اگر یہ لزوم آ گیا تیرے اندر تو لزوم کا ثمرہ، لزوم کا نتیجہ بتایا گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تو جنت وہاں اس کے قدموں کے نیچے ہے. کیا بات بتائیے، سبحان اللہ. اللہ نبی بھی کیسی بات کرتا ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کا کلام اگر دیکھا جائے، لوگ تو قرآن و حدیث کے طالب علم ہے، مزہ آ جاتا ہے پڑھنے کے بعد کہ یہ کتاب ہے، یہ سنت ہے. اس کے بعد تو کچھ اچھا نہیں لگتا، بالکل اچھا نہیں لگتا. لوگ کیا کیا فضول باتیں کرتے رہتے، ایران کی توران کے علا بلا قصے کہانیاں. کیا رکھا ہے اس میں؟ کیا رکھا ہے؟ اصل یہ ہے کتاب اور سنت. چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں ماں کے مقام کے اوپر. چلیے حدیث اس طرح. وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک ونارک. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الادب. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب کے اندر لائے ابن ماجہ شریف میں، اور راوی حضرت ابو امامہ باہلی. حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیں کہ ایک بچے کے اوپر، لڑکے کے اوپر، لڑکی کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے حق نہیں بتایا بلکہ یہ کہا ہما جنتک ونارک، تیرے ماں باپ تیری جنت ہے اور تیری جہنم ہے. اگر تو ان کی خدمت کرتا ہے، لزوم اختیار کرتا ہے تو تیرے لیے جنت، اور اگر تو ان کی نافرمانی کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، ستاتا ہے تو تیرے لیے جہنم. وہ تیری لیے جنت ہے، تیرے لیے جہنم. اچھا چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آیات کی طرف آتے ہیں. جلدی سے ختم کر دیتا ہوں، کچھ اور لوگوں کو بولنا ہے نا. میرا خیال ہے 10 منٹ پہلے میں چھوڑ دوں تاکہ کچھ اور لوگوں کو بولنا ہے تو بولنے، تاکہ آچار ساہیتا کی وجہ سے 10 سے زائد نہ ہو، 10 سے زائد نہ ہو. جی بالکل بالکل بالکل. میں 2 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں. جی. وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل الذنوب يؤخر الله ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله تعالى يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه الحاکم في المستدرک في كتاب البر والصلة. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو کتاب البر کے اندر لائے. راوی جیسے کہ معلوم حضرت ابو بکر ہیں، بکر نے بکرا، حضرت ابو بکر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کہ ہر گناہ کو اللہ تبارک و تعالی مؤخر کر دیتا ہے کہ چلو آؤ ادھر میدان حشر میں. دنیا میں تو تم نے چلا لیا، منمانی کر لی، آؤ حشر کے اندر دیتا ہوں اس کا جواب اور اس کی سزا دیتا ہوں. تو مؤخر کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے لیے. لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ گناہ اگر آدمی کرتا ہے
تو آخرت کے لیے صرف نہیں دیکھا جاتا، دنیا میں جب تک اس کو سزا نہ دے دی جائے اسے موت نہیں آتی. کیا ہے وہ؟ الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیات قبل الممات. موت سے پہلے زندگی میں جب تک اس کو سزا نہ دے دی اسے موت نہیں آتی. یہ ہے ماں کی عظمت اور باپ کی عظمت. یہ تو کچھ حدیث پڑھ دی گئی، جی تو چاہتا تھا کچھ اور حدیث 10-5 اور پڑھ دوں. اب اس آیت کریمہ کی طرف آ جائیں. وہ ایک نکتہ بتا دوں کہ دونوں زندہ ہوں تو دونوں حسن سلوک کے مستحق، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے، ماں نہ رہے، باپ خالی ہو، باپ مر جائے صرف ماں رہے، بہو نے کچھ کہہ دیا، بیٹے نے جذبات میں آ کر کے کچھ برا بھلا کہہ دیا، تو دونوں زندہ ہے نا. بڑھیا اپنے بوڑھے سے وہ بات کہہ کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتی. بوڑھے کو کوئی تکلیف ہوئی تو اپنی بڑھیا سے، اپنی بیوی سے بیان کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتی. لیکن ان میں سے ایک چلی جائے یا چلا جائے، غم کس سے بیان کرے؟ اندر اندر گھٹنے کی جو کیفیت ہے وہ وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو اس کیفیت سے دو چار ہو. اللہ نے فرمایا کیا نفسیاتی کتاب ہے، کیسی جذبات کو اپیل کرنے والی کتاب ہے. فرمایا گیا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جبکہ میں نے کہا کیا کہ لاہما پہلے ہونا چاہیے، احدہما بعد میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دونوں پہلے زندہ ہے نا. ایک مرے گا تو دوسرا آئے گا، ایک بعد میں ہونا چاہیے، لیکن احدہما کو پہلے لایا گیا. یہ بات بتانے کے لیے کہ احدہما پہلے ہے. نگاہ میں رہے کہ دونوں جب تک زندہ ہے تب تک تو حسن سلوک کے مستحق ہے ہی، دونوں میں سے ایک نہ رہے تو احدہما کو لا کر کے بتایا گیا. پھر کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے جو ایک کے دل پہ ٹھیس پہنچے. اللہ کیا کتاب ہے. اور آگے چل کر کے تو ایک بڑی بات فرما دی معاشرے کی. کیسی کتاب ہے سبحان اللہ. ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارے رب کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں سیٹھ لوگ، ماں کو لاتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو ماں کے ساتھ ہم کتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں، اور دل میں ہوتا ہے کب یہ اس دنیا سے چلی جائے. الگ کیا چک چک کرتی رہتی ہے. ارے چپ رہو چپ رہو. دل یہ کہتا ہے، دلا میں ہی رات ہے خسکم جہاں پاک، کبھی بڑھیا جلدی سے گھر خالی کرتی دلا میں تو ہی رات ہے. اور اوپرا سے دکھاوت ہے کہ ہم ماں باپ کے یا ابا کے یا اماں کے کتنا فرما بردار ہیں، یہ بتاوت ہے. اللہ فرماتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے تمہارے رب کو معلوم ہے. لہذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ کرو. جس نے اس نے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے بچے کی پرورش تو نہیں کرتی ہے، اپنی جان اپنا خون سب کچھ. باپ رات میں بیمار ہو جائیے آپ، نہ بارش دیکھتا نہ دھوپ دیکھتا نہ پانی دیکھتا نہ کچھ دیکھتا ہے، بیچ دیتا ہے، کھیت بیچ دیتا ہے، اپنی جان بیچ دیتا ہے، لیکن تمہیں بچانے کی انتہا کوشش کرتا ہے. کیا کیا بیان کریں جناب والا، ٹائم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.